تشریف لاتے ہیں جناب حافظ طیب ظہور. جناب حافظ طیب ظہور. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے. اور شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. اصحاب فہم و ذکا، سخن شناسان محفل، قابل قدر علماء کرام اور آج کے اس مسابقے میں تشریف فرما میرے ہم رکاب ساتھیوں، جو موضوع سخن میرے دامنگیر ہے وہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سامعین محتشم، میرے آقا علیہ السلام کی شان تو اتنی بلند و بالا اور وسیع و عریض ہے. میرے آقا علیہ السلام کی شان تو اتنی بلند ہے، اتنا بڑا بحر بے قرار ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا کہ جائے کہ میرے جیسا کوئی طفل مکتب اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس محبوب کی مدح سرائی کرے. ارباب علم و دانش، میں تو کہا کرتا ہوں اگر ساری کائنات کے خطیب، ادیب، وائز، شاعر، مقرر، مبلغ، مصنف، قلمکار، علماء، اولیاء، اتقیاء، بلاغاء، ادباء، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام بھی مل کر میرے آقا کی مدح سرائی کرنا چاہیں تو آخر میں اس شاعر کی طرح یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس شاعر نے 40 سالوں میں 40,000 اشعار میرے آقا کی مدح سرائی میں لکھے، میرے آقا کی شان میں لکھے. جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے، جب اس کی بصارت اور سماعت جواب دینے لگتی ہے، جب اس کے قلم کی جنبش ٹوٹنے لگتی ہے، جب اس کے ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہونے لگتا ہے اور جب اس کے اوراق ختم ہونے لگتے ہیں تو وہ میرے آقا کی ذات مقدسہ کو اپنے تصورات اور تخیلات میں لا کر اعتراف شکست کرتے ہوئے آخری شعر لکھتا ہے. اعتراف شکست کرتے ہوئے آخری شعر لکھتا ہے. 40,000 اشعار لکھنے کے بعد لکھتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. جناب صدر رحمت للعالمین کی فضیلت و افضلیت کا عقیدہ تو ہر مسلمان کا ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے. بلکہ میں تو اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو اوصاف و کمالات مختلف انبیاء اور رسول میں تنہا رکھے ہیں وہ سب یکجا کر کے اس ہستی کا نام محمد رکھ دیا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنج خوبا ہمادارن تو تنہا داری. جناب صدر، اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ السلام کی کہ نامی اسم گرامی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اگر لا الہ الا اللہ ذکر خدا ہے تو محمد الرسول اللہ ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ ہے. لا الہ الا اللہ اگر اقرار ربوبیت ہے تو محمد الرسول اللہ یہ اظہار نبوت ہے. یہ جو اتصال ہے صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ اگر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ذکر خدا ہے تو ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے. اگر
قبر کے سوال و جواب میں من رب کا ذکر خدا ہے تو ساتھ ہی من نبی کا ذکر مصطفیٰ ہے. بلکہ یوں کہتا ہوں اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو محمد رؤوف الرحیم ہے. اگر اللہ قادر قدیر ہیں تو محمد سراج منیر ہیں. اگر اللہ لا ریب ہیں تو محمد بے عیب ہیں. وہ رب ہے، یہ شاہ عرب و عجم ہے، اس کے ربوبیت ہے، اس کے نبوت ہے، اس کے خدائی ہے، اس کے مصطفی ہے. وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے. وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے. حضرات گرامی، میرے آقا علیہ السلام کے نکات و کمالات، محاسن و خصوصیات تو اس قدر ہیں. جو کچھ میں نے کہا یہ تو ابجد کی الف بھی نہیں ہے، مگر مضمون کی طوالت کے باعث اسی پر ہی ختم کرتا ہوں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.